بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، بات کریں گے موسم کی، اس کے ساتھ ساتھ زراعت، کھیتی باڑی اور کسان کی۔ سب سے پہلے موسم۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ پہاڑوں پر برف باری سے شدید سردی میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں دھند بننے کا بھی امکان ہے۔ اسی طرح جنوبی پنجاب کے بھی بعض علاقوں میں ٹکڑیوں کی صورت میں دھند دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ایک مغربی سلسلے کے زیر اثر پنجاب کے بعض علاقوں میں ہلکے سے گہرے بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں، جس کی زیر اثر بہاولپور، بہاول نگر، فورٹ عباس اور ملحقہ علاقوں میں ہلکی پھلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں بلوچستان کی، تو آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ کوئٹہ اور کلات کے ملحقہ علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے سندھ کی، تو سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ بعض علاقوں میں ہلکے سے گہرے بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ جہاں کہیں یہ بادل طاقتور رہیں گے، وہاں ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں پنجاب کی، تو آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم شمال مشرقی علاقوں میں ہلکے سے گہرے بادل بننے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے بہاولپور، بہاول نگر، فورٹ عباس اور ملحقہ علاقوں میں ہلکی پھلکی بارش ہونے کا امکان موجود ہے۔ اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا کی، تو آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بعض علاقوں میں سردی کی شدید لہر جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ بلند پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اگر ہم بات کریں گلگت بلتستان، کشمیر کی، تو یہاں بھی بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہ سکتا ہے، جبکہ پہاڑوں پر شدید برف باری کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ صورتحال موسم کی۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ زراعت کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت جو موسم ہے وہ ملک کے طول و عرض میں خشک بنا ہوا ہے، تاہم ایک مغربی سلسلے کے زیر اثر پنجاب کے شمال مشرقی علاقوں میں ہلکے پھلکے بادل بننے سے کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے، تاہم یہ سلسلہ بھی 1-2 دن تک رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر موسم جو ہے وہ خشک ہو جائے گا، اور یہ خشک موسم اس وقت ہمارے کاشتکاروں کے لیے جو کاشتکاری امور ہیں ان کو نپٹانے کے لیے انتہائی سازگار۔ اس وقت جہاں فصلوں کی برداشت کا عمل جاری ہے، وہاں ربی کی جو فصلیں ہیں ان کی کاشت بھی تیزی سے جاری ہے۔ اگرچہ گندم کی جو فصل ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اگیتی جو کاشت ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور اس وقت جو بھی کاشت ہو رہی ہے وہ تاخیری کاشت میں ہی شمار ہوگی۔ ماہرین زراعت کے مطابق جس قدر کاشتکار تاخیر سے کاشت کریں گے، اسی قدر پیداوار میں جو کمی ہے وہ ہو سکتی ہے، اور یہ کمی جو ہے یہ یومیہ بنیادوں پر ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ماہرین زراعت کا یہ کہنا ہے کہ ایسے کاشتکار جو تاخیر سے گندم کاشت کر رہے ہیں یا کھڑی کپاس میں گندم کاشت کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بیج کی جو شرح ہے وہ 55 سے 60 کلو گرام فی ایکڑ رکھیں، اور کوشش کریں کہ جو بیج کی شرح اگاؤ ہے وہ 85 سے 90% کے دوران ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ زمین کی جو تیاری ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کی جانی چاہیے، کھادوں کا استعمال بھی کیا جانا چاہیے، اور اس کی جو کاشت ہے تاخیری کاشت کی وہ ربی ڈرل سے کریں، اور جو قطاروں کا فاصلہ ہے وہ 9 انچ کی بجائے 6 انچ تک رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ DAP اور SOP کھاد جو ہے وہ بوائی کے وقت استعمال کریں۔ بعد میں جو کھاد ڈالنے کی جو گنجائش ہے اس کے لیے وقت باقی جو نہیں رہ سکتا، اور جو کلراٹھی زمینیں ہیں ان میں سلفر کا استعمال لازمی کی جائے۔ فصل کی جو آب پاشی ہے اس کو ہلکا رکھا جائے، اور زیادہ بھرپور قسم کی آب پاشی نہ کی جائے۔ 15 دسمبر کے بعد جو بھی آپ فصل کاشت کریں اس کو اینٹی سٹریس کا جو ہے وہ استعمال لازمی کریں۔ ناظرین، اس وقت جو حکومت پنجاب کی طرف سے پنجاب میں گندم کی جو کاشت کا ہدف ہے وہ 1,65,00,000 مقرر کیا گیا ہے، جن میں سے سرگودا ڈویژن کے لیے 19,21,000 ایکڑ، لاہور ڈویژن کے لیے 13,55,000، ملتان ڈویژن کے لیے 17,76,000، بہاولپور ڈویژن 26,83,000، ساہیوال ڈویژن 8,36,000، راولپنڈی 15,30,000، گجرانوالہ 11,85,000 ایکڑ، جبکہ گجرات ڈویژن کے لیے 12,99,000
12,99,000 एकड़ रकबे का जो हदफ है वो मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से काश्तकारों को जो तरगीबी अवामिल है उस पर भी हुकूमत ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है, और इस हवाले से जो गंदम की कीमत है वो 3500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है। इस रेट पर जो आने वाले पैदावार है वो हुकूमत ख़रीद करेगी। इस हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी पाबंद किया जा रहा है कि वो जो गंदम ख़रीद की जाएगी वो तकरीबन 62 लाख मीट्रिक टन के करीब होगी जो ख़रीद की जाएगी। इस वजह से मार्केट में एक मुसाबकत की सूरत हाल पैदा हो सकती है, और काश्तकारों को जो गंदम की कीमत है वो अच्छी मिलने के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। इसलिए काश्तकारों को चाहिए कि वो गंदम की जो फसल है उस पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। इसके साथ साथ जो तेलदार अजनास हैं वो भी उनका जो शुमार है वो भी रबी सीज़न में ही होता है, और इस वक्त उनमें पाकिस्तान में जो तेलदार अजनास हैं उनकी ज़रूरत भी बहुत शिद्दत से महसूस की जाती है, और पाकिस्तान अपनी जो मकामी ज़रूरियात हैं खुर्दनी तेल की उनको पूरा करने के लिए अरबों रुपए जो है वो खर्च करता है पाम ऑयल और दीगर जो खुर्दनी तेल है उसकी बरामद के लिए। तो काश्तकारों को चाहिए कि ये जो गैप है ये एक बहुत बड़ा गैप है, इसको भी पुर करके काश्तकार जो है अपना जो मुनाफा है उसको बेहतर कर सकते हैं। और काश्तकार जो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि उनका मुनाफा जो है वो बहुत कम होता है, इसकी बड़ी वजह यही है कि हमारे जो काश्तकार हैं वो अपना ज़्यादातर रकबा किसी एक ही फसल के लिए मुख्तस कर देते हैं। उन्हें चाहिए कि वो एक सीज़न में, खा वो ख़रीफ का सीज़न हो या रबी का सीज़न हो, तो वो मुख्तलिफ़ 3 से 4 फसलें काश्त करें, ताकि अगर मार्केट में किसी एक फसल की अच्छी कीमत नहीं मिलती तो किसी दूसरी फसल में उसको अच्छी कीमत मिल सकती है। इस हवाले से गैर रवायती जो फसलें हैं जिनमें चिया और किनवा वगैरह शामिल है उनके भी काश्त करें। ये भी सुपर फूड में शुमार होती हैं और मार्केट में इनकी अच्छी कीमत मिलती है। नाज़रीन, ये थी सूरत हाल आज तक के लिए। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।